امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت میں ایک شعر لکھا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہٹ گیا اور جس نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کوئی سہارا نہیں ملتا اور وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نعت بطور منقبت کے امام احمد رضا کو ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے پھرتا ہے تو پھر وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتا ہے۔ تو یہ نعت کا شعر باقاعدہ امام احمد رضا کے لیے منقبت بن کر آتا ہے، تو ہم حضور علیہ السلام کی نیابت میں اور حضور علیہ السلام کی تابعیت میں یہ بات امام احمد رضا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اے امام، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک جملہ سن لیجیے کہ ہر فرقہ اشرۃ العلمات میں لکھتے ہیں کہ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، تو اہل سنت کے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو شیخ محقق یہ فرماتے ہیں صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا۔ فرمایا سنی کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج جو یہ عقیدہ برمنگھم میں بیان کر رہا ہے نا، یہ عقیدہ 14 صدیوں سے چلا ہوا آیا ہے، اخبار متواترہ سے آیا ہے۔ فرمایا یہ اہل سنت کی علامت ہے، اور امام احمد رضا واقعی میں حقیقی طور پر اہل سنت کے امام ہیں، اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں وہی عقیدے بیان ہوئے ہیں جو 14 صدیوں سے چلے ہوئے آئے ہیں۔ اگر آپ کو بر صغیر میں یہ پہچاننا ہو کہ سنیوں کے امام کون ہیں تو پھر ان میں چند شخصیات کا نام آتا ہے۔ امام حریہ شاہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ کہیے، شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، سرکار مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار یہ شخصیات ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بر صغیر کے اندر اہل سنت کے ائمہ میں ہے۔ میں کہتا ہوں جس مسئلے میں تم نے پھڈا ڈالا ہوا، میلاد، حاضر ناظر، علم غیب، فاتحہ، یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں لسٹ بنا کر لاؤ، ان چاروں بزرگوں کی کتاب اٹھا کر پڑھو، انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کے بعد امام احمد رضا کو پڑھو۔ اگر وہ چاروں کی باتیں بیک وقت اکیلے امام احمد رضا کی کتاب میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ امام احمد رضا جس دور میں آپ نے اپنا دور گزارا ہے، 50 سال کے لگ بھگ آپ نے فتاوی دیے ہیں، اور آپ کا شہرہ اور آپ کا مسلم ہونا اتنا تھا کہ اس وقت نہ پاکستان بنا تھا نہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا، لیکن بر صغیر کے جتنے جید علماء تھے اپنی اپنی جگہ پر جو ستون تھے جن کو اہل سنت کا امام کہا جاتا تھا، بر وقت اگر وہ کسی ایک شخص پر جمع ہوتے تو دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی ہے۔ آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، صاحب شواہد الحق سرکار مجدد وقت حضرت سیدنا یوسف نبہانی، ان کا رابطہ امام احمد رضا سے۔ بر صغیر میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کے خانے بال کے اندر مفتی سراج احمد صاحب جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ۔ جہلم کی طرف چلے جائیں تو کرم الدین دبیر صاحب جن کا ایک خود بہت بڑا قد ہے، ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ۔ الور کے شہنشاہ حضور شیخ المشائخ اور امام اہل سنت حضور سیدنا دیدار علی شاہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا رابطہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ۔ اور رامپور کے جید علماء کو دیکھیں گے، بدایون کے علماء کو دیکھیں گے، سہارنپور کے علماء کو دیکھیں گے، قصور کے سیدنا شیخ المشائخ، امام المتکلمین، امام المناظرین سرکار غلام دستگیر قصوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ۔ امام احمد رضا کون ہے کہ بر صغیر کے جید ستون جس کے ساتھ اگر جڑتے ہیں وہ امام احمد رضا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا کے دور میں اکثریت تمہاری تھی تو تمہارے علماء نام کیوں بدلتے تھے؟ امام احمد رضا نے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنی حنفی محمدی کہا، اور آج بھی یہی کہا۔ نے امام احمد رضا کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت خوبصورت اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا، وادی رضا کی یعنی وادیاں اگر علم کی ہے تو وہ بھی امام محمد رضا کے ساتھ ہے، اور ہمالیہ جیسے قداور لوگ جو ہیں، یعنی وادی سے مراد افراد اور کوہ ہمالیہ سے مراد وہ مضبوط ائمہ، اس کو اس تعبیر سے لے لیے تو فرمایا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔